بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، بلوچ یکجہتی کمیٹی اختر مینگل جیسے مفاد پرست ٹولے سے نالاں ہیں۔ ہمیں اندرونی ذرائع نے یہ خبر دی ہے اور اب باتیں کھل کر سامنے بھی آ رہی ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے یہ شد و مت کے ساتھ ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور آپس میں جو چہمگوئیاں تھیں وہ باہر آ چکی ہیں اور انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب ہم نے اختر مینگل اور بہرام بگٹی جیسے مفاد پرست ٹولے سے جان چھڑانی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی۔ یہ خود بھی آپ دیکھیں، اگر ان کے پورے احوال دیکھیں، انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا، بلوچ عوام کے لیے کیا کیا۔ بلوچ عوام کا تو اصل مسئلہ ہی بلوچ سرداروں کے خلاف ہے جو ان کو مار گئے، جو کھا گئے سارا کچھ، جو ان کے وسائل پر قابض ہیں۔ بلوچ عوام کے نام پر اور بلوچ حقوق کے نام پر وہ پوری دنیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، پاکستان کو بھی لوٹتے ہیں اور ان کی اپنی جائیدادیں برطانیہ اور دبئی میں ہیں۔ ناظرین کرام، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو بلوچ عوام کے حقوق کے لیے بظاہر اٹھی ہے، جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، مظلوم نہتے پاکستانی مارے جاتے ہیں اور ان قاتلوں کی لاشوں پر جو سیاست ہوئی وہ آپ نے سب دیکھا۔ مہرنگ اس وقت گرفتار ہیں اور مہرنگ کی گرفتاری کس وجہ سے ہے یہ وقت بتائے گا، چونکہ کیس چل رہا ہے، عدالت میں ہے، FIR کٹ چکی ہے اور ان کی گرفتاری کی وجہ بھی BLA کے ان دہشت گردوں سے ان کا رابطہ اور ان کی لاشوں کے لیے دھرنا دینا تھا۔ تو اس دھرنے کو ہائی جیک کرنے جو لوگ پہنچے، ان میں سے ایک نام بلوچستان کی سیاست میں جو سب سے تاریک کردار آپ کہہ سکتے ہیں وہ اختر مینگل کا تھا۔ اختر مینگل کو پتہ تھا انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، پہلے وہ بھاگ کر، فرار ہو کر، میدان چھوڑ کر دبئی بھاگ گئے اور اب جب انہیں کچھ بھی کرنے کو نہ ملا تو بلوچ عوام کے ساتھ آ کر بیٹھ کے وہ جو مٹھی بھر اپنے چند لوگ لے کر اور دھرنا دے کر، دھرنا بھی نہ کہیں، دھرنی کہیں، اس کو دے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اب بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی یہ طے کر چکی ہے کہ ہم نے اختر مینگل سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ اختر مینگل جیسے لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو بھی مطالبات ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی کسی سے بات ہو رہی ہے، ان کے مطالبات کو بھی، ان کے کاز کو بھی، ان کے مشن کو بھی، ان کے ہدف کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جلد ہی یہ اناؤنس کریں گے کہ اختر مینگل اور بہرام بگٹی کا بلوچ یکجہتی کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ موقف زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کے اصل ذمہ دار بلوچ سردار ہیں۔ جب بلوچ سرداروں نے بلوچ عوام پر یہ ظلم ڈھایا اور خود اپنی جائیدادیں دبئی اور برطانیہ میں بنائی تو آج انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بلوچ عوام کے نام پر آ کر بلوچ عوام کے حقوق کو غصب کریں اور دوبارہ بلوچ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں۔ اس لیے اس وقت جو اندرونی کیفیت ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ عید کے بعد دوبارہ حکومت نے جو اپنی گریس شو کی، سنجرانی صاحب گئے، پورا ڈیلیگیشن گیا، ان سے بات کی، اور اس وقت جتنے بھی وہ لوگ جو پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان واپس جو ہے خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو، وہ سب ٹولے، وہ کردار اکٹھے ہوئے پڑے۔ آپ کو سارے وہی چہرے اس کیمپ میں نظر آ رہے ہوں گے جو پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں، خواہ وہ راجہ ناصر عباس ہوں یا دیگر راندہ درگاہ لوگ آپ کو اس خیمے میں نظر آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ، یہ وہ گدھ ہیں جو ہمیشہ، یہ مردار خور گدھ ہمیشہ لاشوں پر سیاست کیا کرتے ہیں، لیکن اس بار ان کو لاشوں پر سیاست نہیں کر دی جائے گی۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔